میں روزہ تو رکھتا ہوں لیکن تراویح نہیں پڑھتا، تو ہمارا روزہ مانا جائے گا یا نہیں؟ یہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں یا تراویح نہیں پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، تو وہ روزہ رکھتے ہیں اور تراویح نہ پڑھنے کے بہت سارے ریزن بھی بتاتے ہیں۔ بعض لوگ تو بحث کرتے ملیں گے تراویح کے تعلق سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ وہ فالتو کی بکواس کرتے ہیں، جنہیں پڑھنا ہی نہیں ہوتا ہے وہ تو کمیاں ڈھونڈتے ہیں، اور جو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ فتنوں میں پڑھتے نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو پڑھنا ہے، باقی ہمیں نہیں، مطلب ہمیں ثواب ملے گا بس ہم پڑھ لیں، باقی جو بھی اختلافات ہیں یہ علماء کے درمیان رکھتے ہیں وہ لوگ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عذر کی وجہ سے تراویح کو چھوڑتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، ہم کیسے پڑھیں، پیروں میں دم نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ تو اب ان دونوں کا مسئلہ الگ الگ ہوگا کہ کب ہمارے روزے پر ایفیکٹ پڑے گا، کب ہمارا روزہ قبول ہوگا، کب ہمارا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ دیکھو، روزے کو جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس کی وجہ بھی قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی اصل مقصد ہے روزے کا، کہ روزے سے تقوی بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد بندے کے اندر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو روزہ مطلب ہے تقوی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ۔ اب اگر کوئی بندہ نماز ہی ترک کر دے تو وہ تقویٰ تو آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ تو 12 مہینے میں، پوری سال میں ایک مہینے کے روزے فرض ہیں۔ زکوٰۃ پوری سال میں ایک بار، کلمہ طیبہ انسان پڑھ کے داخل اسلام ہو گیا، اور حج پیسہ ہے تو کرے گا، نہیں ہے تو نہیں کرے گا۔ اب ایک ہی چیز بچی انسان کے پاس، نماز، جو 5 وقت دن بھر میں فرض ہے۔ تو روزہ تو ایک سال میں ایک بار آتا ہے، نماز دن بھر میں 5 ٹائم فرض ہے۔ تو اگر کوئی بندہ نماز میں لاپرواہی کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو پھر اس کی کسی عبادت سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر بندے نے نماز نہیں پڑھی، ظہر نہیں پڑھی، عصر نہیں پڑھی، مغرب نہیں پڑھی، عشاء نہیں پڑھی، یا فجر، کوئی نماز اس نے ترک کر دی اور روزہ رکھا، تو جو روزہ نہ رکھنے کا گناہ ہوتا وہ اس کو نہیں ملے گا کہ بھائی اس نے روزہ رکھ لیا، لیکن اس کے روزے کے جو فائدے ہیں، تقوی اختیار کرنا، تقوی انسان کے اندر آنا، وہ نہیں آ سکتے۔ روزے کا فائدہ بھی اس بندے کو نہیں ملے گا، اور جو نمازیں چھوڑی ہیں، فرض نمازیں، ان نمازوں کو چھوڑنے کی سزا بھی بندے کو ملے گی، وہ گناہگار ہوگا۔ تراویح کا جہاں تک مسئلہ ہے تو تراویح سنت ہے اور نوافل ہے نا، یہ تو رات کی عبادت ہے۔ رات میں اسپیشل، دن میں تو روزہ ہو گیا رمضانوں میں، رات میں تراویح ہی ہے۔ تو اگر بندہ کسی مجبوری کے تحت کبھی نہیں پڑھ پایا تو کوئی پرابلم نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر وہ عادت ڈال لے اور یہ کہے کہ بھائی نہیں ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے، وہ نہیں پڑھ رہا ہے، تو پھر وہ بندہ بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ اور اگر تراویح کی اہانت کر دے، اس کو ہلکا جان لے، تو وہ سخت گناہگار ہوگا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح کو پڑھا اور فرض نہ ہو جائے اس اندیشے کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ترک کیا۔ تو حضرت عمر نے منشائے رسول پر کام کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو چاہتے تھے کہ پوری مہینہ رمضان میں تراویح پڑھی جائے، اس حکم کو نافذ کر دیا۔ گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو چاہتے تھے اسی منشا پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا ہے۔ تو بہرحال تراویح کو ہلکا پھلکا نہیں جاننا چاہیے۔ تراویح کے ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اسی ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ جنت میں کیسا محل تیار کرتا ہے جس کے 60,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہیں۔ عید ایک خوشیوں کا تہوار ہے، اور یہ عید جب ہی مکمل ہوتی ہے جب ہم اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے غریب بہن بھائی اور غریب فیملیز کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرتے ہیں۔ اس عید پر ہمارا مقصد ہے کہ ہر غریب گھر میں خوشی پہنچے اور ہر بچے کے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ اس لیے ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آنے والی عید پر ہر غریب کے گھر میں وہ تمام ضرورت کے سامان موجود ہوں جس سے خوشیاں حاصل کی جاتی ہیں۔